نعرے بھٹو! میرے بھائیوں، میرے بہنوں، شہید بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جیالو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائیوں، السلام علیکم۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ ہر سال کی طرح ہم گڑھی خدا بخش میں جمع ہو کے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے یہ پرچم، یہ علم بلند رکھا ہے اور نسل در نسل ہمارے ساتھ دیا ہے۔ ساتھیوں، ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے علم بردار ہیں، اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو، جنہوں نے 46 سال کے لیے یہ جدوجہد جاری رکھا ہے، یہ پرچم بلند رکھا ہے اور ہمارے ساتھ دیا ہے۔ آج میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم نے ایک اور تاریخی کامیابی حاصل کیا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پہلے پاکستانی بن چکا ہے جس کو نشان پاکستان کا اعزاز حاصل ہے۔ صدر زرداری نے ایک بار پھر اپنا فرض گڑھی خدا بخش کے ساتھ نبھایا ہے۔ صدر زرداری نے اس سے پہلے صدارتی ریفرنس کے ذریعے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوایا۔ ویسے تو عوام کا عدالت نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بے گناہ قرار دے دیا تھا۔ تاریخ کا عدالت نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بے گناہ قرار دے دیا تھا۔ 50 سال ہمیں لگے ہیں، 50 سال کا آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں 50 سال بعد اب قائد عوام کو قانون کے عدالت نے بھی بے گناہ ثابت کر دیا ہے۔ قانون سازی، آئین سازی اور سیاسی لحاظ سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 1973 کے آئین کے بعد صرف صدر زرداری کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے 18ویں ترمیم کی صورت میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا آئین بحال کیا اور صوبوں کو حق دلوا کے قائد عوام کا وعدہ بھی پورا کیا۔
اور ہم یہ بھی کیسے بھول سکتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں جو غربت کا مقابلے کرنے کا وعدہ تھا، جو روٹی کپڑا مکان کا وعدہ تھا، پاکستان بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے صدر زرداری نے وہ وعدہ بھی پورا کر رہا ہے۔ ان تاریخی کامیابیوں کی وجہ سے ہر بھٹو شہید کے ماننے والے صدر زرداری کے شکر گزار ہے۔ تاریخ میں ان کا نام سنہرے الفاظ میں لکھے جائیں گے، اور صدر زرداری نے اپنا کردار سے، اپنی کامیابیوں سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وہ فیصلہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پیپلز پارٹی کا قیادت صدر زرداری کو جو ذمہ داری دی تھی، صدر زرداری نے وہ ذمہ داری ادا، ویسے ہی جیسے تاریخ نے ثابت کر دی کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے صحیح فیصلہ کیا جب پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم عوام کا ہاتھ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہاتھ میں دے دی۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک انقلابی فیصلہ لیا، وہ روایتیں چھوڑ کے اپنی بیٹی کو اپنی سیاسی جانشین بنا دی۔ اور اگر آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا اور آج بھی بھٹو زندہ ہے، تو پھر اس جدوجہد میں قائد عوام کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سب سے بڑی کردار ہے۔ اپنی والد کا مشن کو جاری رکھا، اپنے والد کا نام زندہ رکھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں وہ کردار رہی ہے کہ جو اسلام کی تاریخ میں بی بی زینب کی کردار تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان کے سڑکوں پہ، ہمارے شہروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے گلیوں میں، ہمارے گاؤں میں اپنی للکار سے، اپنی آواز سے، اپنی کردار سے، اپنی محنت سے، اپنی جدوجہد سے، اپنی قربانی سے والد کی علم کو بلند رکھا، نام زندہ رکھا۔ وہ بھٹو کر کے سب کو بھٹو ہی بنا گئی۔ اور اب 1979 اپریل 4 سے لے کے آج تک ہر سال پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یہاں جمع ہوتے ہیں، ہم اپنا قائد عوام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اپنے سیاسی منزل طے کرتے ہیں۔ یہی ایک انسان کر سکتا ہے اپنی زندگی میں، اپنی بڑوں کا جدوجہد کو آگے بڑھانا اور آنے والے نسلوں کے لیے راستہ بنانا۔
ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جدوجہد اور کامیابیوں پہ فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں آئین دیا، ایٹم بم کا تحفہ دیا، جمہوریت دی، مزدور کو حقوق دیے، کسانوں کو حقوق دیے، عوام کو ترقی دلوایا۔ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد پہ، ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی کامیابیوں پہ فخر کرتے ہیں کہ 2 عامر سے ٹکرائے، دنیا میں پہلی مسلمان خاتون وزیر اعظم بنی، جمہوریت بحال کی، غریبوں کی آواز تھی، عوام کی آواز تھی، عورتوں کی آواز تھی، کسانوں کی آواز تھی، مزدوروں کی آواز تھی۔ ہم صدر زرداری کی جدوجہد اور صدر زرداری کی کامیابیوں پہ فخر کرتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کی صورت میں قائد عوام کا آئین کو بحال کیا، LFC صوبوں کو مالی وسائل دیے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ پورا کیا، پاکستان کھپے کا نعرہ دیا، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوایا۔ اور ہمارے بڑوں کے جدوجہد کی وجہ سے، ہمارے بڑوں کی کامیابیوں کی وجہ سے جو میں اور آپ نے مل کے حاصل کیا ہے، اس پہ بھی میں فخر کرتا ہوں۔ یہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم ہی ہے۔ 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبہ سندھ صحت کے شعبے میں باقی صوبے سے آگے ہیں۔ یہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہم صوبہ بھر میں مفت علاج کا جال بچا سکے، چاہے وہ NICVD کی صورت میں دل کا عالمی سٹینڈرڈز کا مفت علاج ہو، یہ کراچی سے لے کے سکھر تک اور درمیان میں جتنے اضلاع ہیں وہاں بھی پاکستان کے عوام کو مفت ملتا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ملتا ہے۔ وہ جس مہنگا کڈنی کا، لیور کا علاج کے لیے اس صوبے کے اس ملک کے عوام کو باہر جانا پڑتا تھا، وہ علاج اب مفت گمبت سے لے کے کراچی کروایا جاتا ہے، اور چاروں صوبوں سے لوگ یہاں سندھ آ کے اپنے علاج مفت کرواتے ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، یہ آپ کی وجہ سے۔ جہاں صدر زرداری نے ملک بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دلوایا، روٹی کپڑا مکان کا وعدہ پورے کرنے کی کوشش کیا، ویسے ہی آپ کا ہی سندھ حکومت SRSO اور پیپلز کے جو پاورٹی ایلیویشن پروگرام ہے اس کے ذریعے 10 لاکھ خواتین کو بلا سود قرض دلوا کے معاشی طور پہ مضبوط کر رہے ہیں، اور ہم غربت سے لڑ رہے ہیں۔ مگر جو آپ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جو آپ کا تاریخی منصوبہ ہے، وہ پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو ہے، اپنا چھت، اپنا زمین کا جو منصوبہ ہے، جس کے تحت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے بعد سب سے زیادہ گھر بن رہے ہیں۔ پہلے قائد عوام نے غریبوں کو زمین کا مالک بنایا، اور آج میں بلاول بھٹو زرداری 20 لاکھ خاندانوں کو اپنا گھر بھی دے رہا ہوں اور اپنی زمین کا مالک بھی بنا رہا ہوں۔
یہ نہ صرف پاکستان پہ یاد ہے وہ شخص جو 10 لاکھ گھر کا خواب دکھاتا تھا نا، ہم 20 لاکھ گھر بنا کے رہیں گے انشاءاللہ. یہ قائد عوام کے بعد نہ صرف پاکستان میں سب سے بڑا منصوبہ ہے، یہ دنیا بھر میں گھر بنانے کا منصوبہ سب سے بڑا منصوبہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کروا رہی ہے. اس منصوبہ کے ذریعے ہم نہ صرف غریب عوام کو معاشی طور پہ مضبوط بنا رہے ہیں، ان کو مالکانہ حقوق دے کے معاشی طور پہ آنے والے قدرتی آفت سے تحفظ دلوا رہے ہیں کہ یہ پکا گھر دلوا رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ 20 لاکھ گھر بناتے بناتے 10 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا کر رہے ہیں جو میرا سندھ کے عوام کو روزگار دلوائے گا. ہم ویمنز امپاورمنٹ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا، تو اس منصوبے کے ذریعے ہمارا کوشش یہ ہے کہ گھر کا جو خواتین ہیں ان کے نام کو ہم گھر اور زمین کر دیں تاکہ ہم فیمیلز امپاورمنٹ کریں. ان کے لیے پہلی بار اتنے سارے خواتین کے لیے بینک اکاؤنٹس بن رہے ہیں، وہ معاشی طور پہ مضبوط بن رہے ہیں. یہ تو عوام دوست منصوبے، یہ غریب دوست منصوبے، یہ روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے سیکھا ہے، ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے سیکھا ہے. ہم نے سیاست کا مطلب خدمت سمجھا ہے، ہم نے سیاست کا یہ نہیں مطلب سمجھا ہے کہ نفرت کو پھیلانا ہے، تقسیم اور آپس میں لوگوں کو لڑوانا ہے. ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت ہم کرتے رہیں گے. یہ جو کامیابی ہے، یہ جو منصوبہ ہے، یہ تو صرف اس لیے ممکن تھا، یہ ممکن صرف اس لیے تھا کہ میں آپ کا وزیر خارجہ تھا اس سیلاب کے دوران، اور میں نے پہلی دفعہ دنیا کو اس بات پہ قائل کیا کہ یہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے، اس میں ہمارا قصور ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کا قصور ہے. آپ کی وجہ سے میرے لوگ ڈوب رہے ہیں. اور تاریخ میں پہلی بار ان سب کو ساتھ بٹھایا کہ پاکستان کو مدد کرنا ہے. اور میں دنیا کو شکر گزار ہوں، چین سے لے کے امریکہ تک، یورپ سے لے کے عرب ممالک تک، کہ ایسے کوئی جگہ نہیں رہا جو پاکستان کے عوام، سندھ کے عوام، بلوچستان کے عوام کے ساتھ ان کے مشکل وقت میں کھڑے تھے. یہ صرف ممکن اس لیے تھا کہ میں آپ کے وزیر خارجہ تھا، اور آج تک اگر یہ منصوبہ جاری ہے، اگر میں بے گھر لوگوں کو گھر بنا کے دے رہا ہوں، زمین کا مالک بنا کے، تو ایک کہ میں وزیر خارجہ تھا اور دنیا نے ہماری مدد کیا، اور دوسرا کہ ہم نے وفاق کو منایا کہ یہ قدرتی آفت ہے، یہ قدرتی آفت ہے، یہ تاریخی قدرتی آفت ہے، یہ کوئی ایک شخص، ایک صوبائی حکومت، ایک ملک بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. ہمیں سب مل کے ایک ہو کے ان کا مقابلہ کریں گا، تب میں اپنے لوگوں کو بچا سکوں گا. اور میں شکر گزار ہوں، میں عالمی دنیا کا شکر گزار ہوں، میں وفاقی حکومت کا شکر گزار ہوں کہ اس منصوبہ کے حد تک وہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں اور کامیابی کے ساتھ یہ منصوبہ آگے بڑھ رہا ہے. ہم جو بھی ہمارا ذمہ داری ہوتا ہے، ہم وہ ذمہ داری پورا کرتے ہیں. جب آپ
میں وزیر خارجہ بنا تو میں نے اقوام متحدہ میں اس اسلاموفوبیا کے خلاف پہلی دفعہ اقوام متحدہ میں یونائٹڈ نیشنز کا صدر اور سیکرٹری جنرل کی موجودگی میں اسلاموفوبیا کے خلاف پوری دنیا سے ڈیبیٹ کروائے کہ مسلمانوں کے خلاف جو دنیا بھر میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آپ آواز اٹھا دیں. ہم نے پاکستان کو فیٹف کے شکنجے سے نکلوا دیا. جی ایس پی پلس کی سٹیٹس جس کا فائدہ معاشی طور پہ پاکستان کے عوام کو اس کو بچا دیا. اور موسمی تبدیلی کی جنگ جس میں پانی کا منصفانہ تقسیم کا جنگ شامل ہے اس میں تو ہم پاکستان کیا میں نے یہ تو جنگ عالمی سطح پہ لڑ کے آیا ہوں. آپ کی وزیر خارجہ کی حیثیت میں میں نے تو عالمی دنیا کو اس بات کو منایا ہے, عالمی دنیا کو, کہ ہمارا سندھو کو بچانا ہے. لیونگ انڈس پاکستان کیا دنیا بھر کے سو رہے تھے باقی سب کہ ہمارا سندھو کو آپ کا انڈس کو فعال کرنا ہے, بحال کرنا ہے, صحت یاب کرنا ہے. آئے پاکستان کا ساتھ دے. یہ جو ایک زمانے میں مائٹی انڈس کہا جاتا تھا, اس کو ہم نے بچانا ہے. اور میں دنیا کا شکر گزار ہوں کہ یہ ہمارے بات مان چکے ہیں کہ ہمیں مالی طور پہ انڈس بیسن کو فعال کرنے میں مدد کریں گے. وہ ہمیں ٹیکنالوجی کے طور پہ انڈس کو بچانے میں ہمارے ساتھ دیں گے. ارے یہ پانی پہ ڈاکہ بھارت کرتے آ رہا ہے. میں بھارت کا مقابلے کر کے آیا ہوں, کرتا رہوں گا. جو ساحلی علاقوں کے حق ہے, جو لوئر ریپیرین کا حق ہے, جو آپ کا کیس ہے, وہ تو ہم عالمی دنیا میں لے کے لڑتے آ رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ اعزاز حاصل ہے کہ 1973 کی آئین حاصل ہے کہ 18ویں بھی متفقہ. ہم یہ تو نہیں کہہ سکے کہ میں متفقہ آئین ترمیم کر کے جتنے ہم سے ہو سکا وہ کنسنسس بنانا, بٹ آئین ترمیم کر کے آیا ہوں کہ انوائرمنٹل رائٹ ہے, وہ آپ کا بنیادی آئینی حق ہے. انوائرمنٹل رائٹس میں ہر ماحولیات میں جو بھی تمام منصوبے ہیں وہ ہم نے پہلے نہیں تھا. آئین میں جو ماحولیات کا ٹاپک ہے وہ ہمارے آئین میں
موجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دلوایا. ہم نے جو آپ کا پرانا مطالبہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل سے لے کے آج تک جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ تو تھی کہ عدالتی اصلاحات آئینی عدالت، مگر ساتھ ساتھ قائد عوام کا عدالتی قتل سے لے کے ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ آئینی عدالت ہوگا اور سارے صوبوں کا برابری، تاکہ وہ شکایت جو اپنے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سزا ملتے ہوئے سنا تھا، انشاءاللہ تعالی آئندہ یہ شکایت نہیں ہوگا. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کامیابی ہے کہ آئین اب کہتا ہے کہ چاروں صوبوں کا برابری کا نمائندہ ہوگا. جہاں ماضی کے کامیابیوں پہ فخر کرتے ہیں، اپنی کامیابیوں پہ فخر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم پہ یہ فرض بھی ہے کہ ہم آج کے مسائل کا مقابلہ کریں، موجودہ دور کی جو مسئلے ہیں ان کا مقابلہ کریں تاکہ عوام کے مسائل حل ہو. حقائق یہ ہے کہ پاکستان تاریخی مسئلے سے گزر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر نمائندہ کارکن سے لے کے قیادت تک ہمارا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں تاکہ عوام کے مسائل حل ہو. جبکہ آج پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں تیسری بڑی قوت ہے اور ہم 100% اپنی مرضی شاید حاصل نہ کر سکے، مگر ہم مثبت سیاست میں یقین رکھتے ہیں اور مثبت سیاست سے ہی ہم نے اپنے عوام کا نمائندگی کرنا ہے. آج پاکستان ہر طرف سے مسائل کا شکار ہے، معاشی بحران ہے، دہشت گردی عروج پہ ہے، بین الاقوامی سطح پر سازشیں جاری ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو نقصان ہو. اندرونی سیاست کا اس نیچ پہ پہنچ چکا ہے کہ پورے معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے. نہ صرف آج مگر یہ نفرت اور تقسیم کا سیاست ہمارے آنے والے نسل کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا آپشن ہے؟ کیا ہم نے بھی یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنی ہے، یا کیا ہم نے امید اور یکجہتی کی سیاست کرنی ہے؟ ہم نے مثبت سیاست کرنی ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں مثبت سیاست سکھائی ہے، ہم مثبت سیاست کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دہشت گردی پہ آواز اٹھائی ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو دہشت گردی پہ سب سے بڑی آواز تھی. کیا ہم بھول چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرتے ہوئے سب سے بڑا قربانی دیے ہیں؟
کیا ہم اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ بین الاقوامی سازشوں اور ہمارے اپنے ملک کی غلطیوں کی وجہ سے دہشت گردی کی دوسری لہر اس وقت بلوچستان سے لے کے پختونخوا تک عروج پہ ہے؟ جہاں ہمارا جو اندرونی کمزوریاں ہیں ان کو درست کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایجنڈا میں رہا ہے، ماضی میں بھی رہا ہے، آج بھی موجود ہے، اور ہم اس پہ کام کرتے رہیں گے کہ ہم نے احساس محرومی کو دور کرنا، پسماندہ علاقوں کو ترجیح دینا، صوبائی خود مختاری کو صحیح معنوں پہ اس پہ عمل درآمد کرنا، جمہوریت کو، انسانی حقوق کو فعال کرنا، مضبوط کر کے ہی ہم یہ نظریاتی جنگ جیت سکتے ہیں۔ مگر اس وقت جو فوری طور پہ ہم نے کرنا ہے ان درندوں کا مقابلہ کرنا ہے جو پاکستان کے عوام کے خون کے ساتھ ہولی کھیل رہے ہیں۔ اپنی سیاسی منزل حاصل کرنے کے لیے اپنے بین الاقوامی سہولت کاروں کے بین الاقوامی سازش کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کبھی پختونخوا میں رمضان کے مہینے میں کسی مسجد میں جب مسلمان عبادت کر رہے ہو تو خود کش دھماکہ سے لوگ شہید کیا جاتا ہے۔ کبھی بلوچستان میں غریب مظلوم مزدور کو گولی چلا کے شہید کیا جاتا ہے۔ کبھی ہمارے قائدین کو لیاقت باغ کے سڑکوں پہ خودکش حملوں میں شہید کیا جاتا ہے۔ کبھی ہمارے یہ کراچی میں ہمارے بلوچستان کے بہنوں کو خودکش بنا کر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے مہمانوں پہ حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دہشت گردی کبھی مذہب کے پیچھے چھپتے ہیں، یا یہ دہشت گرد کبھی قوم پرستی اور علیحدگی پرستی کے پیچھے چھپتے ہیں۔ اصل میں دہشت گرد کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے اور نہ کوئی قوم ہوتا ہے۔ یہ کھلونے ہوتے ہیں، یہ پیشور قاتلوں ہوتے ہیں، اور وہ جگہ جگہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ عالمی طاقتوں کو اپنے عالمی طاقتوں کو بیچتے ہیں، اپنے مذہب کو، اپنے قوم کو عالمی طاقتوں کو بیچتے ہیں، پھر ان کے کہنے پہ، ان کے خرچہ پہ وہ اپنے ہی مذہب کے لوگ کو شہید کر دیتے ہیں، اپنا ہی قوم کے لوگ کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ جو دہشت گرد ہیں، ہم نے پہلے بھی ان کو مقابلہ کر کے شکست دلوائے ہیں، آج بھی انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے ان کو شکست دلوائیں گے۔ ہم ان کو سیاسی طور پہ، بین الاقوامی سطح پہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ آپ پاکستان سے جنگ چھیڑ چکے ہیں،
پاکستان کے عوام کو شہید کر رہے ہیں. اس ایک پوائنٹ پہ، اس ایک ایجنڈا پہ کہ ہم نے اپنے عوام کا تحفظ دلوانا ہے، ان کا قتل کا، بے گناہوں کا قتل کا جواب دینا ہے. ہم نے آپس کے اختلافات بھولنا ہے، اپنے سیاسی اختلافات اس ایک آئٹم کے حد تک. ویسے تو ہزار شکایتیں ہوں گے وفاقی حکومتوں سے، صوبائی حکومتوں سے، پولیس سے، فوج سے. وہ شکایتیں ہم کرتے رہیں گے، ہمارا حق ہے کہ ہم کرتے رہیں. ہم محب وطن پاکستانی ہیں تو وہ ہمارا حق بنتا ہے. مگر جہاں تک ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی بات ہے، جہاں تک ان دہشت گردوں کا جواب دینے کی بات ہے، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن حکومت کی بات ہی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر کارکن پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جہاں ایک طرف پاکستان کی بات ہے، ایک طرف پاکستان کا جھنڈا ہو، اور دوسری طرف یہ موت کے کاروباری ہو، یہ درندے ہو، یہ پیشور قاتلوں ہو جو ہمارے بے گناہ شہریوں کو قتل کرتے ہیں، جو عورتوں اور بچوں کو قتل کرتے ہیں، جو مزدوروں کو شہید بناتے ہیں. دوسری طرف یہ دہشت گرد کھڑے ہو تو نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے، مگر ہر محب وطن پاکستانی کا ذمہ داری ہے کہ اس لڑائی میں، اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا. اور اس وقت حکومت کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے وزیر اعظم کا، ان کا ٹیم کا. اور ہم بطور پیپلز پارٹی اس محنت میں، اس کوشش میں ان کے ساتھ دیں گے. مگر ساتھ ساتھ ہم اپوزیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. باقی آپ کا جو بھی ایشو ہو، قیدی نمبر 804 جو بھی ہو، وہ سیاست آپ کا حق ہے، وہ آپ کرتے رہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی اعتراض. لیکن جہاں تک یہ پاکستان اور دہشت گرد کا مقابلہ ہے، یہ پاکستان اور بین الاقوامی سازشوں کا مقابلہ ہے، تو اپوزیشن کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کوئی ایک جماعت، کوئی ایک صوبہ یہ دہشت گردوں اور ان کے پیچھے جو عالمی قوتیں ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مگر اگر ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، ایک ہو کے متحد ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو عبرتناک شکست دلوائیں گے. میں جانتا ہوں کہ آپ کون سا ایشو کے بارے میں سننے چاہ رہا ہوں، اس پہ آ جاؤں گا، تھوڑا انتظار کیجئے.
معیشت آپ کا ترقی، ملک کی ترقی، معاشی ترقی سے منسلک ہے. کچھ تو ایک دو باتیں پہلے کروں گا، وہ بات کروں گا تو آپ چلے جائیں گے. پہلے میں دوسری باتیں کروں. تو جہاں تک معاشی ایجنڈا ہے، عوام کو ترقی، روزگار، بے روزگاری سے نکالا، غربت کے لکیر کے نیچے سے نکالنا، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اس بات کو ویلکم کرتے ہیں کہ حکومت وقت کا کلیم ہے کہ انہوں نے مہنگائی پہ اثر ہوا ہے اور اب مہنگائی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی منشور میں یہ شامل تھا کہ ہمیں مہنگائی میں کمی چاہیے. تو ہم حکومت کی یہ جو کامیابی ہے اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس کا اثرات پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ ہو. ساتھ ساتھ جہاں جہاں میں جاتا ہوں پاکستان کے عوام کا یہ تو مطالبہ ہے، یہاں کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے کہ روزگار کے مواقع دیا جائے. اور جہاں ہم اپنے محدود وسائل سے اپنی تو محنت جاری ہے، جیسے میں نے کہا کہ پیپلز ہاؤسنگ کے ذریعے ہم نے 10 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا کیے. باقی ہم نے سندھ حکومت کو کہا ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کرے اور ویب سائٹس کے ذریعے، آئی ورک فار سندھ کے ذریعے یہ روزگار کے مواقع فراہم کرے. سارے صوبے اپنی کوشش بھی کر رہے ہوں گے، مگر وفاق کی ترجیح کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا عوام کا یہ جو مطالبہ ہے، جیسے مہنگائی پہ قابو کیا ہے، ویسے عوام کو روزگار کا یہ مطالبہ ہمیں پورا کرنا پڑے گا. اور یہ صرف تب ممکن ہے جب ملک میں معاشی ترقی ہو. یہ صرف تب ممکن ہے جب حکومت اپنے فرض ادا کرے اور روزگار کے مواقع پیدا کرے. ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف ترقی ہو، مگر ہم چاہتے ہیں کہ انکلوسیو ترقی ہو، ویسے معاشی ترقی ہو جو ہم کہتے ہیں وہ تھک پارکر کا ماڈل کا ترقی ہو. جس طریقے سے آپ کی حکومت نے تھر پارکر کے عوام کو ہمارا کوئلے کے منصوبے میں حصے دار بنائے. اگر اس کمپنی کا منافع ہوتا ہے تو وہاں کے مقامی لوگوں کو معاشی فائدہ ہو. جیسے ہم نے تھر پارکر میں زور دیا کہ کہیں اور کا نہیں تو مقامی لوگوں کو روزگار دلوانا ہے، جس طریقے سے معاشی انقلاب تھر پارکر میں لے کر آئے ہیں اور وہاں اس ریگستان کے خواتین ٹرک ڈرائیور سے لے کے انجینئر کا کام کر رہے ہیں، ویسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ ملک بھر میں نہ صرف ترقی ہو مگر انکلوسیو ترقی ہو، جس میں عوام حصے دار بنے. اس ترقی کے جو منصوبے ہیں ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی ہمارا ہمیشہ یہ کوشش ہوگا کہ پسماندہ علاقے کو ترجیح دیا جائے اور انکلوسیو ڈیولپمنٹ ہو. اور حکومت نے ہم سے طے بھی کیا تھا کہ چاروں صوبوں کی جو پی ایس ڈی پی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مل کے بنائیں گی. تو میں آپ کو پیپلز پارٹی کو یقین دلاتا ہوں کہ اس مشاورت کے بغیر ہم کسی بجٹ کو ووٹ نہیں دیں گے. ہم مل بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے یہ پی ایس ڈی پی اور بجٹ بنائیں گے. ہمیشہ ہمارا مثبت سیاست پہ زور رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم مثبت سیاست سے آپ کے مسائل کا حل بھی نکالیں گے. ہم نے ہمیشہ وفاق کو مضبوط کرنے میں
اپنا کردار ادا کیا ہے. صوبوں کو وہ حقوق دیے ہیں جو تاریخ میں کسی اور نے نہیں دی. 1 یونٹ کے بعد یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے آئین کے نتیجے میں یہ 4 صوبے بنے. بلوچستان بنا، سندھ بنا، پنجاب بنا، ان زمانے میں NWFP. یہ وفاق پیپلز پارٹی کے کارکن نے اپنے خون پسینے کے محنت سے، اپنے قربانیوں سے ہم نے یہ جوڑ کے رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو 4 صوبوں کی زنجیر تھی، 4 صوبوں کی زنجیر. میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں. میں ہمیشہ وفاق کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور ہر سازش کو ناکام کرواؤں گا. ہم تو پاکستان کھپے کہنے والے ہیں. یہ نہ کھپے کہنے والے تو نہیں ہیں. یہ دہشت گرد پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. یاد نہیں ہے آپ کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تاریخی تقریر کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ سوات سے پاکستان کا پرچم اتارنا چاہتے ہیں. شہید بی بی نے وعدہ کی تھی کہ میں وہ پاکستان کا پرچم سوات میں لہراؤں گی، اور وہ کام آپ کا حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت نے کروایا. آج ہم تو اپنے شہیدوں کو دفناتے ہوئے پاکستان کا کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں. اگر آج ملک کے کسی کونے سے کسی کو یہ خواب دیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اتروانا ہے، تو سب سے پہلے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور بلاول بھٹو زرداری کا مقابلہ کرنا پڑے گا. یہی جو دہشت گرد کبھی مذہب کے نام کے، کبھی علیحدگی پرستی کے نام پہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کھپے سے ان کو جواب دیں گے. پاکستان کی جو معاشی ترقی روکنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کہ عوام کو جو روزگار کے مواقع، یہ معاشی ترقی دلوا رہے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں، ان کے سازش بھی ہم ناکام کروائیں گے. میں وہ تمام قوتوں، سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، جو پاکستان کا وفاق کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو میں خبردار کرتا ہوں. جو بلوچستان کے حالات کا فائدہ لے کے ہمارا ملک کو، ہمارا پاکستان کو، ہمارا وفاق کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، ہم ان کا راستہ روکیں گے. جو پختونخوا میں دہشت گردی پھیلا کے، خوف پھیلا کے، وہاں کا حالات بگاڑنا چاہتے ہیں، ملک کو، وفاق کو، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، توڑنا چاہ رہے ہیں، تو ہم پاکستان
دھبے کہنے والے ہیں ان کو جواب دیں گے. جو پنجاب کے پسماندہ علاقوں کے محرومیوں کو استعمال کر کے ہمیں نقصان پہنچانا چاہیں گے، ان کو بھی جواب پاکستان پیپلز پارٹی دے گی. جو سندھ میں آ رہا ہوں جو سندھ میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی جواب دے گی. یہ آپ جہاں تک وفاق کو کمزور کرنے کی بات ہو تو تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کے سامنے ہے. جہاں تک پانی کی منصفانہ تقسیم کی بات ہو، ہمارا تاریخ آپ کے سامنے ہے. کس نے روکا؟ کس نے روکا متنازع ڈیم کے منصوبے کو؟ یاد نہیں ہے آپ کو؟ نام کیا تھی اس کی؟ بھول گئے؟ وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی. ہاں، وہ وفاق کی زنجیر تھی اور آپ کی آواز تھی. حکومت میں تو تھی نہیں، مگر جب وفاق خطرہ میں آ گئی، جب اس وقت وفاق کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو نظر آ رہی تھی کہ یہ متنازع یک طرفہ فیصلے کے نتیجے میں ہوگا کیا، تو آپ کو پتا ہے کہ آواز سب سے پہلے کہاں سے اٹھا؟ لڑکانہ سے بھی نہیں، سندھ سے نہیں، لاہور کے جیالوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی. سامنے میدان میں پہلے کون اتر آیا؟ لاہور کا جہانگیر بدر اتر آیا. بارڈر پہ سب کو یاد ہے کہ ہمارا اس پہ جو تاریخی جلسہ تھا، جو جب تاریخ لکھا جائے گا کہ یہ منصوبہ کیسے روکا گیا، تو آپ کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں جو دھرنا تھا اس کا ذکر ہوگا. مگر وہ ہمارا جلوس کہاں سے شروع ہوا؟ پہلا جو نکلا، پہلے دونوں طرف سے شروع ہوئے، لیکن پہلا کون نکلا؟ لاہور کے جیالے پہلے نکلے. انہوں نے قافلے سے لاہور سے ہوتے ہوتے سندھ لاہور کے بارڈر پہ پہنچے، کراچی سے لے کے وہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن پہنچے.
ہم نے آواز اٹھائی تھی. اب بتائیں مجھے کہ وہ کون تھا جس نے اعلان کیا کہ میں نے دفن کر دیا ہے یہ منصوبہ؟ کون تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ جی شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہید بی بی کو شہید کیا گیا. شہید بی بی کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی نے یہ منصوبہ دفنایا. تو کون تھا؟ یہاں بیٹھا ہے ہمارا گجر خان کا جیالہ راجہ پرویز اشرف، بطور آپ کا وزیر پانی نے اعلان کیا کہ دفن ہے یہ منصوبہ. اب کنالز کا مخالفت بھائی پیپلز پارٹی ہی اکیلا پانی کا منصفانہ تقسیم پاکستان بھر میں اور عالمی سطح پہ لگتے آ رہی ہے. کہ کون ہوتے ہیں ہمیں سکھانا؟ بھائی میں موہنجو دارو سے ہوں، ہمیں کچھ اور نہیں آتا، کچھ اور نہیں آتا. ہزاروں سال سے نسل در نسل ایک ہی کام ہمیں آتا ہے کہ دریا کے ساتھ رہنا ہے اور کاشت کرنا ہے. کوئی اور مجھے اب کمال ہے. مطلب یہ جدوجہد کہ کل شروع ہوا ہے، نثار کھوروں کا سر سے یہ جتنا بال نکلا ہے یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ وہ مشرف کے متنازع یک طرفہ کنالز کے فیصلے ہو یا وہ عمران خان کے یک طرفہ متنازع کنالز کے فیصلے ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن برا ہوئے ہیں یہ جدوجہد لگتے ہوئے کہ صندوق دریا نامنظور. آپ نے ہمیں سکھانا ہے ہم ماضی میں اس بات پہ مخالفت کرتے ہیں کہ عرصہ کا اپنا رپورٹ، یہ میرا نہیں، یہ آپ کا بنایا ہوا عرصہ کا اپنا رپورٹ پڑھ لے کہ سال و سال وہ پانی کی قلت کے بارے میں، بلوچستان اور سندھ کی قلت کا کیا، پنجاب کے قلت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اگر جہاں اس وقت پنجاب میں، جہاں پنجاب کا کسان جو دنیا بھر میں مشہور ہے، پنجاب کے کسان کا اپنا شکایت ہے بھائی کہ پانی کی قلت، ہم کاشت اگر اب یہاں سے لیں گے تو کہاں جنوبی پنجاب کا کاشتکاروں کو نقصان ہوگا، پنجاب کے کسانوں کو نقصان ہوگا. آج سے نہیں، پہلے سے یہ کہ اپنے اعتراضات ہیں. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی، مشرف کا دور ہو، عمران خان کا دور ہو، یہ موجودہ دور ہو، ایسے کوئی فورم نہیں رہا ہے، ایسے کوئی مورچہ نہیں رہا ہے
जहां मेरे सड़कों पे जियालों से लेके असेंबली में बैठे हुए नुमाइंदों से लेके कौमी असेंबली में बैठे हुए नुमाइंदों से लेके सदर पाकिस्तान तक ये जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं और लड़ रहे हैं। सबसे पहले आवाज किसने उठाई? मैंने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। इनको आज याद आया, चले हमने इस्लामाबाद में, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैंने रब्ते देरों वाले यहां है, 27 से पहले मैंने आपके यहां रत्तो देरों में साफ पानी का मंसूबा का इफ्तिताह किया। याद है आपको? क्या वहां मैंने नहीं कहा कि हम ये नहीं होने देंगे? या आपके सामने 27 दिसंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने, हम सब ने मिलके ये यकतरफा फैसला को रद्द नहीं किया। उसके बाद जनवरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इस्लामाबाद में मिलती है, पूरा पार्टी का एलामिया जारी होता है कि ये वजूहात है कि हम हुकूमत वक्त से नाराज है। 1 साल हो चुके हैं, हमने शामिल नहीं हुआ, वजारतें नहीं ली। आखिर कोई तो एतराज होगा, कोई के इख्तिलाफ राय होगा। हमने अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास, जब ये सब सो रहे थे, नींद में थे आराम से, ये नैयर बुखारी साहब ने हमारा सीसी के इजलास का वो डॉक्यूमेंट पढ़ा था कि जो हुकूमत का यकतरफा फैसला है कनाल्स के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट नहीं करती। सदर पाकिस्तान ने जॉइंट एड्रेस, दोनों सेनेट और पाकिस्तान के मेंबरान सामने बैठे हैं, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया से खिताब होता है, एम्बेसडर्स वहां बैठे होते हैं, सब कोई वहां बैठे होते हैं, और सदर पाकिस्तान ने क्या कहा कि जो हुकूमत का यकतरफा फैसले हैं, जो सूबों को एतराजात के बावजूद इंडस से नया कैनाल्स निकालने के फैसले हैं, बतौर सदर पाकिस्तान, बतौर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, मैं इनका मुखालफत करता हूं, इसलिए वफाक को नुकसान पहुंचा रहा है। मगर ये वो कुत्ते हैं ना, क्या करे, उनको तो जरदारी फोबिया है, हर चीज के पीछे इनको सिर्फ जरदारी नजर आता है। मतलब जो फिक्र ना करे, मैं वो बात तो नहीं कहूंगा, मतलब उनको तो इतना खौफ है सदर जरदारी से कि नींद में भी सदर जरदारी ख्वाब में आता है इनको, उठते हैं तो वो चीखते सदर जरदारी। और ये अब आखिर सियासी यतीम है, और सदर जरदारी का एक पाकिस्तान खप्पे का नारा ना हमेशा के लिए इनका ना खप्पे का सियासत दफनाया है। तो ये तो हर चीज, मैं क्या बताऊं,
سیلاب آتا ہے، قدرتی آفت، یہ بھی زرداری کی سازش. وہ شخص جس نے پاکستان کھپے کہہ کے یہ ملک بچایا، وہ شخص جس نے پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، سندھ کو وہ صوبائے خود مختاری دی جو تاریخ میں کسی صوبہ کو نہیں ملا. وہ صدر زرداری جو وفاق کا نمائندگی کرتا آ رہا ہے، وہ وفاق پہ کیسے سودا کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہم ان نفرت اور تقسیم کے سیاست کو جواب دینا پڑے گا. پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں نا، ہم 4 بھائیوں کی طرح ہے. یہ جب 4 بھائی مل کے کسی چیز کا کوشش کرے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی. یہ 4 بھائی اکٹھے ہو جائے نا، ہم ایک مکہ مار کے یہ تمام دہشت گردوں کو بھگا دیں گے. یہ 4 بھائی ایک ہو جائے نا، تو ہم تمام عالمی قوتوں کے سازشوں کو ناکام کر دیں گے. یہ 4 بھائی جو ہے، یہ 4 بھائی ایک ہو جائے نا، تو کوئی پاکستان کی معاشی ترقی کا راستہ نہیں روک سکتا. یہ سازش کسی نہ کسی صورت میں ہر صوبہ میں موجود ہے کہ صوبوں کو آپس میں لڑوا دے. وفاق کو صوبہ سے لڑوا دے، صوبہ کو وفاق کے لڑوا دے، پنجاب کو سندھ سے لڑوا دے، بلوچستان سے بائی سرپس. انشاءاللہ تعالی یہ تمام سازشیں ناکام ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ناکام کروائے. ہم پاکستان کھپے کا نعرہ لے کے ہر ڈویژن میں جائیں گے. ہم کب پاکستان کھپے کا نعرہ لے کے پہلا جلسہ وہ انقلابی شہر حیدرآباد سے شروع کریں گے. ہم وفاق کو بچائیں گے، پاکستان کو بچائیں گے، ہر سازش کو ناکام کریں گے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جالے ہر وقت میں، ہر دور میں تیار ہوتے ہیں. 18 اپریل کو آپ نے میرے ساتھ آنا ہے حیدرآباد. آئیں گے آپ حیدرآباد، پاکستان کھپے کا نعرہ لگائیں گے، وفاق کو بچائیں گے، پاکستان کو بچائیں گے، دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کو جواب دیں گے. پانی کی منصفانہ تقسیم کی جدوجہد میرے ساتھ لڑیں گے. آپ نے ماضی میں بھی ہر سازش کو ناکام کروایا، آج بھی انشاءاللہ تعالی آپ ہر سازش کو ناکام کروائیں گے. میں تو جانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے منشور اور اپنے اصولوں کے مطابق سیاست کرتی آ رہی ہے، اور حکومت کے بیٹھے ہوئے جتنے بھی جماعت موجود ہیں ان کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی
نے ہمیشہ قومی مفاد کو ترجیح دی ہے، قربانیاں دی، مگر قومی مفاد کو ترجیح دی۔ آج قومی مفاد کیا ہے؟ قومی مفاد یہ ہے کہ چاروں بھائی کو بھائی رہنا ہے، تو یہ جو منصوبہ ہے، جو یک طرفہ منصوبہ ہے، جس طریقے سے اس وقت یہ منصوبہ بنایا گیا ہے، جس میں نیا کنالز انڈس سے نکالنے کا نقطہ بھی شامل ہے، ہمارا مطالبہ ہے حکومت وقت سے، وزیر اعظم سے، کہ سنو، سندھ کے عوام کا آواز سنو، جنوبی پنجاب کے عوام کا آواز سنو، پنجاب کے عوام کا آواز سنو۔ پانی کی منصفانہ تقسیم ہمارا حق ہے۔ ہم پاکستان کھپے کہنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر وہ پالیسی جس کی وجہ سے وفاق کو نقصان ہو رہا ہو، وہ واپس لیا جائے، تو ہمارا زور ہوگا، ہمارا مطالبہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب، یہ عوام کا مطالبہ ہے، یہ میری بات آپ چھوڑ دیں، سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ عوام کا مطالبہ ہے کہ نیا کنالز نامنظور ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہو۔ اور میں حکومت کا اس بات کا شکر گزار ہوں کہ آج تک جو ان کنالز کا ایکنک کا اپروول ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات کی وجہ سے مسلم لیگ نواز نے جاری نہیں کیا ہے، مگر یہ منصوبہ اب ایسا متنازع بن چکا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو آپ کو وارن کرتے آ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو ایسے کوئی غیر ذمہ دارانہ فیصلہ نہیں لینے دیں گے جس سے پاکستان کو اور ہمارے وفاق کو نقصان ہو۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے مل کے ہم ان تمام قوتوں جو وفاق میں دوریاں پیدا کرنے چاہتے ہیں، جو ایک بھائی کو دوسرا بھائی سے لڑانا چاہتے ہیں، ان کو جواب میں نے اور آپ کو دینا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو وفاق کی زنجیر تھی، تو آج میں اور آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آواز ہے۔ ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے آواز بن کے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، پاکستان کے غریب عوام کا نمائندگی کرنا ہے، پانی کا منصفانہ تقسیم کے لیے جگہ جگہ آواز اٹھانا ہے، اور آپ نے میرے ساتھ دینا ہے، میرے ساتھ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کامیابی حاصل کریں گے۔ 16 اپریل کو 16 آپ بھول چکے، 16 اپریل کو بائی الیکشن ہے بھائی،
وہ بھی یاد ہے کس کا بائی الیکشن کھورو صاحب؟ نواب یوسف تالپور صاحب مرحوم، عمر کوٹ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا سینئر ترین رہنما ہم میں موجود نہیں رہا۔ یہ جو تقید کرتے ہیں پیپلز پارٹی، مجھے تو نواب یوسف تالپور صاحب یاد آتا ہے، جو اس کو آپ نے ہر بار نیشنل اسمبلی کا ممبر بنایا اور ہر بار پانی 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 کا منصفانہ تقسیم پہ تالپور صاحب ہر پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ کی طرح اپنا آواز اٹھاتا رہا۔ کیا یہ عمر کوٹ کے عوام ماننے کے لیے تیار ہے کہ آج سے نہیں ہمیشہ یہ تیر ہی آپ کی نمائندگی کرتے آ رہی ہے؟ نواب یوسف تالپور صاحب کی صورت میں عمر کوٹ کی، چاہے وہ کالباغ ڈیم ہو تو نامنظور پیپلز پارٹی کا نمائندہ عمران خان کے دور کی تقریریں آج نکالے تالپور صاحب کے، جو کنال کیدی نمبر 804 نے شروع کیے، یہ باقی سب نہ کھپے والے سو رہے تھے یا ان کے حکومت میں اتحادی تھے، تب میرا پارٹی میرا نواب یوسف تالپور صاحب آواز اٹھا رہا۔ حال ہی میں یہ جو موجودہ اسمبلی ہے اس میں سخت بیمار تھا، ویل چیئر پہ آتا تھا، مگر پانی کی منصفانہ تقسیم پہ، نیا کنال نامنظور کہنے کے لیے وہ اپنی بیماری میں بزرگ اس ویل چیئر سے اٹھ کے آواز عمر کوٹ کے لیے نواب یوسف تالپور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے اٹھاتا تھا۔ 16 اپریل پہ تیر کا نشان ہوگا، بائی الیکشن ہوگا، 17 پہ بائی الیکشن ہوگا، 17 اپریل کو، 17 اپریل عمر کوٹ پہ میں عمر کوٹ کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان عمر کوٹ کے نشان ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان آپ کی نشان ہے، پاکستان پیپلز پارٹی حق اور سچ کی نشان ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی تیر کو آپ نے جتوانا ہے۔ 17 اپریل کو عمر کوٹ میں میرا نمائندہ کو جتوا کے 18 اپریل کو ہم نے ساتھ حیدرآباد میں پارٹی کا جشن منانا ہے، پاکستان کھپے کے نعرہ سے نہ کھپے کہنے والوں کو جواب دینا ہے۔ جیے بھٹو، جیے عوام، پاکستان کھپے۔ گڑھی خدا بخش ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی اور بلاول بھٹو زرداری جو کہ خطاب کر رہے تھے، اور گزشتہ رات سے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر ہمارے نمائندے سلامت ابڑوں نے ہمیں اپڈیٹ کیا تھا کہ یہاں قافلے پہنچنا شروع ہو گئے تھے، پنڈال لگ رہے تھے، تیاریاں آلموسٹ رات کو مکمل کر لی گئی تھی آج اس تقریب کے حوالے سے، اور آج جلسہ منعقد کیا گیا، اس سے بلاول بھٹو زرداری کے خطاب کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ بلاول نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے پانی کے مسئلے پر بات کی، اور پانی کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ بھارت سے انہوں نے مقابلہ کیا، پانی کی تقسیم کی جنگ عالمی سطح پر لڑ کر آیا ہوں۔ مزید انہوں نے کہا کہ صدر آصف علی